کیا۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری باتیں سننے کے بعد یہ حکم دے دیا کہ اس لڑکے کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ تو اس کو وہ لوگ لے کے جانے لگے، اس کو سزا دینے کے لیے سزا والے سپاہی لے کے جانے لگے۔ تو وہ چیخ چیخ کے کہتا تھا کہ میں بے قصور ہوں، میں بے گناہ ہوں، مجھے چھوڑ دو، میں بے قصور ہوں۔ اور جانتے ہو وہ لڑکا کون تھا؟ جس نے الزام لگایا تھا اس لڑکے پر، وہ عورت، وہ خاتون اس لڑکے کی ماں تھی۔ یعنی ماں نے اپنے بیٹے پر الزام لگایا، اللہ اکبر، کہ میرے بیٹے نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ ایک بیٹا اپنی ماں کے ساتھ زیادتی کیسے کر سکتا ہے؟ ایک بیٹا اپنی ماں کے ساتھ ایسا ظلم کیسے کر سکتا ہے؟ بالکل ہرگز نہیں کر سکتا۔ اور لڑکا خود چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا کہ میں بے قصور ہوں، میں بے گناہ ہوں، اور اگر آج مجھے سزا مل گئی تو اللہ رب العزت کے یہاں میں گواہی دوں گا کہ مجھے جھوٹے کیس پر سزا دی گئی، میں نے جرم نہیں کیا تھا، میں اپنی ماں کے ساتھ زیادتی کیسے کر سکتا ہوں، میں اپنی ماں کے ساتھ زنا کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ ذرا سوچنے والی بھی بات ہے۔ لیکن عورت نے اتنے الگ انداز سے الزام لگایا کہ وہ جرم اس کا ثابت ہو گیا۔ اس طریقے سے اس نے شڑینتر رچا کہ وہ لڑکا، اس پر وہ جرم ثابت ہو گیا کہ واقعی اس نے یہ جرم کیا ہے، واقعی اس نے یہ گناہ کیا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے حکم دے دیا کہ اسے 80 کوڑے مارے جائیں۔ تو وہ سپاہی لے کے جا رہے تھے، تو راستے میں جب وہ چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا کہ میں گواہی دوں گا اللہ پاک کے یہاں، اور میں کہوں گا کہ مجھے بے گناہ سزا دی گئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب ادھر سے گزر ہوا تو حضرت مولا کائنات نے ان سپاہیوں کو روکا اور اس لڑکے سے پوچھا کیا بات ہے، اور تم ایسے کیسے چیخ چیخ کے کہہ رہے ہو کہ میں بے گناہ ہوں؟ اگر تم بے گناہ ہو تو تمہیں سزا کیوں مل رہی ہے؟ کیوں تمہیں سزا کے لیے لے جایا جا رہا ہے؟ لڑکا کہنے لگا کہ حضرت علی، میں بے گناہ ہوں، بے قصور ہوں، مجھ پر الزام لگایا ہے میری ماں نے کہ میں نے ان کے ساتھ زنا کیا ہے، زیادتی کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ کہنے لگا کہ حضور ذرا آپ سوچیں، کیا کوئی بیٹا اپنی ماں کے ساتھ زیادتی کر سکتا ہے؟ زیادتی کرنا تو ایک الگ بات ہے، سوچ بھی نہیں سکتا ایسا کون بیٹا ہوگا جو ایسا جرم کرے گا؟ کیا مجھے اللہ کے یہاں منہ نہیں دکھانا ہے؟ کیا ہم کو یہاں سے مر کے جانا نہیں ہے؟ کیا ہمیں یہاں ہمیشہ رہنا ہے؟ حضور ذرا آپ ہی بتائیے، اگر آج مجھے سزا دے دی گئی اور میں مر گیا تو خدا کے یہاں میں اس بات کی گواہی دوں گا کہ مجھے بے گناہ سزا ملی ہے، مجھے بے گناہ، مجھے جرم میں پھنسایا گیا، مجھ پر الزام لگایا گیا، اور میں چھوڑوں گا نہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سپاہیوں کو حکم دیا کہ لاؤ چلو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے گئے اس کو، اور پھر اس کو سامنے کھڑا کیا جہاں پر آپ فیصلے سنایا کرتے تھے، تو وہاں پر جہاں پر آپ کے پاس لوگ مسئلے لایا کرتے تھے، آپ حل کیا کرتے تھے، تو یہ مسئلہ حل کرنے کے لیے بھی آپ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے، وہ کھڑے ہیں، سپاہی اس کو لے کر وہ کھڑا ہوا ہے لڑکا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جاؤ اس کی ماں، جس نے اس پر الزام لگایا ہے کہ اس نے زیادتی کی ہے، تو اس کی ماں کو بلا کے لاؤ۔ سپاہی گئے، اس کی ماں کو لائے، اس کی ماں ایک طرف کھڑی ہو گئی، یہ لڑکا ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ، کیا یہ تمہارا بیٹا ہے؟ اس نے کہا یہ میرا بیٹا نہیں ہے۔ اپنے بیٹے کا انکار کر دیا، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کو مانتی نہیں تھی کہ یہ میرا بیٹا ہے، حالانکہ وہ اس کا بیٹا تھا۔ کہا یہ میرا بیٹا نہیں۔ سچ میں تمہارا بیٹا نہیں ہے؟ کہا حضور میرا بیٹا نہیں ہے یہ، اور اس نے تو میرے ساتھ زیادتی کی ہے، جس کی میں نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں شکایت کی ہے، کہ جس کی وجہ سے یہ آج سزا کاٹنے کے لیے جا رہا تھا تو آپ لے آئے۔ اب حضور اس کو سزا دینے کے لیے بھیج دیں، اس کو 80 کوڑے مروائے جائیں، اور یہ زانی ہے اور اس نے زنا کیا ہے، تو آپ اس کو سزا دیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم ایگری ہو اس بات پر کہ تم اس کی ماں نہیں ہو؟ کہا جی بالکل میں اس کی ماں نہیں ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے،
اس لڑکے کو ادھر لاؤ، اس عورت کو ادھر بلاؤ، ان دونوں کی شادی کروا دیتے ہیں، ان دونوں کا نکاح کروا دیتے ہیں، دونوں میاں بیوی بن جائیں گے، چونکہ اس کا الزام ہے کہ اس نے زنا کیا، تو اب دونوں کی شادی کروا دیتے ہیں۔ تو جیسے ہی اس نے سنا کہ شادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کروا رہے ہیں، تو وہ چیخ پڑی اور کہنے لگی حضور یہ غضب ہو جائے گا، کیا اللہ کو میں منہ نہیں دکھاؤں گی؟ کیا اللہ کی بارگاہ میں میری حاضری نہیں ہوگی؟ یہ تو جرم ہو جائے گا، گناہ ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا گناہ ہو جائے گا، کیا جرم ہو جائے گا؟ کہا حضور یہ میرا بیٹا ہے، اور ایک بیٹا اپنی ماں کے ساتھ کیسے شادی کر سکتا ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ کیا کہا تم نے، یہ تمہارا بیٹا ہے؟ کہا جی حضور یہ میرا بیٹا ہے۔ کہا ابھی تو تم کہہ رہی تھی کہ تمہارا بیٹا نہیں ہے۔ تو وہ عورت رونے لگی، خاتون رونے لگی، کہا حضور اس کی بہت الگ کہانی ہے، اس کی بڑی لمبی کہانی ہے،